پانی والا بھوت۔ دور کہیں پانی گرنے کی مسلسل آواز فاتح کے کانوں سے ٹکرانے لگی تو اس نے کسلمندی سے آنکھیں کھولیں۔ نیند بھری آنکھوں سے چند ثانیے وہ نہ سمجھی سے لیٹا چھت کو گھورتا رہا، پھر بستر پر اٹھ بیٹھا۔ جمائی روکتے ہوئے اس نے آواز کا ماخذ تلاش کرنا چاہا۔ واش روم کے اندر لگے بیسن کی ٹوٹی کھلی ہوئی تھی اور پانی پوری رفتار سے بہتا چلا جا رہا تھا۔ فاتح کی ساری سستی فوراً ہوا ہو گئی۔ وہ پھرتی سے بستر سے کودا اور واش روم کی طرف لپکا۔ ٹوٹی بند کرنے کے بعد فاتح سوچ میں پڑ گیا۔ رات جب وہ سونے لگا تھا اس وقت بیسن کی ٹوٹی بند تھی، کمرے کا دروازہ بھی اندر سے لاک تھا، پھر ٹوٹی کس نے کھلی چھوڑی؟ سوال جتنا گمبھیر تھا جواب اتنا ہی مشکل ترین۔ جب کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ دوسری صبح دوبارہ چل چل کی آواز فاتح کو سنائی دینے لگی۔ ٹوٹی کھلی تھی اور پانی بہتا چلا جا رہا تھا۔ بیدار ہوتے ہی فاتح کے آواز گم ہو گئے۔ اسے کمرے میں کسی اجنبی مخلوق کی موجودگی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ گئی تھی۔ اپنی کپکپاہٹ پر کس طرح قابو پاتے ہوئے وہ بستر سے نیچے اترا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ ٹوٹی بند کرنے کے کئی منٹ تک وہ بے چین سا کھڑا اس پراسرار صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ آج بھی وہ اس معمے کو جاننے میں ناکام ٹھہرا۔ اگلے دن پھر ٹوٹی سے پانی رواں دواں تھا۔ فاتح کو اب یقین ہو چلا تھا کہ ضرور میرے کمرے میں کوئی ماورائی مخلوق ڈیرا ڈال چکی ہے۔ وہ بزدل نہیں تھا، لیکن اس عجیب و غریب واقعے نے اسے سہما دیا تھا۔ اتوار کا دن تھا، ابو کی آفس سے چھٹی تھی۔ زوبیہ، فرجان اور فاتح سب ناشتے کی ٹیبل پر آج اکٹھے موجود تھے اور اپنی اپنی پسند کے ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہفتے میں صرف ایک بار وہ یوں اکٹھے بیٹھ کر آرام سے ناشتہ کرتے تھے۔ عام دنوں میں وہ سب اسکول، کالج اور آفس جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ بھاگ دوڑ میں وہ مختصر سا ناشتہ کر کے سب گھروں سے نکل جاتے تھے۔ بعد میں امی ان کا پھیلاوا سمیٹتی اور اپنے لیے ناشتہ بناتی۔ آج ناشتے کی میز پر فاتح کچھ بجھا بجھا سا بے دلی سے نوالے توڑ رہا تھا۔ اس کے ناشتے سے بے توجہی کو پہلے امی جان نے محسوس کیا۔ کیا بات ہے فاتح، ٹھیک سے ناشتہ کرو، یہ حلوہ تو لو، تمہیں تو بہت پسند ہے نا حبشی حلوہ۔ انہوں نے پلیٹ اس کی جانب سرکائی۔ وہ دراصل فاتح کچھ بتاتے بتاتے خاموش ہو گیا۔ اس کا ہچکچاہٹ بھرا انداز دیکھ کر اب کی بار سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ بتاؤ بیٹے، کون سی پریشانی لاحق ہے؟ آپ کو جو مسئلہ ہے وہ ہمیں بتاؤ، ابو شفقت سے بولے۔ فاتح کچھ لمحے سوچ میں ڈوب گیا، پھر اس نے پچھلے کئی دنوں سے پانی والی ٹوٹی والا واقعہ انہیں بیان کر دیا۔ ساری بات سن کر زوبیہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور چائے کا مگ اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپ سا گیا، جس کی وجہ سے تھوڑی چائے میز پر چھلک گئی۔ امی، ابو اور فرجان بھی حیرت بھری نظروں سے فاتح کو تکتے رہ گئے۔ اس کا قصہ تھا ہی انہونی جیسا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بقول تمہارے کہ کمرہ بھی اندر سے لاک ہوتا ہے، پھر کیسے کوئی اندر داخل ہو کر ٹوٹی کھولتا ہے؟ ابو کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئی۔ کیا پتا خود تم نے کھولی ہو؟ فرجان کی پرسوچ نظریں فاتح پر جمی تھی۔ میں کیسے؟ میں واش روم استعمال کر کے ٹوٹیاں اچھی طرح بند کرتا ہوں، فاتح نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیا پتا نیند میں تم ایسا کرتے ہو اور صبح یہ بات یاد نہ رہتی ہو، زوبیہ نے دھیرے سے کہا۔ اس کا چہرہ ابھی تک بے یقینی کی کیفیت سے گھرا تھا۔ چلو تم پریشان نہ ہو، ہم اس مسئلے کا حل جاننے کی کوشش ضرور کریں گے۔ تم پہلے دن بتا دیتے تو اکیلے اتنے دن پریشان نہ ہوتے۔ ہم اس مسئلے کا مل کر کوئی نہ کوئی سدباب کر لیتے ہیں، ابو جان نے اسے تسلی دی۔ فاتح کے دماغ سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا۔ وہ اب رغبت سے ناشتہ کرنے لگا۔ شام کو فرجان نے ایک ترکیب سب لوگوں کے گوش گزار کی جو اگر کامیابی سے ہمکنار ہوتی تو انہیں اس پراسرار شخص کے بارے میں علم ہو جاتا جو روز رات کو فاتح کے کمرے میں آتا تھا اور ٹوٹی کھول کر غائب ہو جاتا۔ تیاری مکمل کی گئی اور مطلوبہ اشیاء چپکے سے فاتح کے کمرے میں پہنچا دی گئیں۔ زوبیہ، ابو، امی سب لوگ بہت تجسس محسوس کر رہے تھے۔
فاتح حسب معمول نماز اور اپنی فطری ضروریات سے فارغ ہو کر دعائیں پڑھتا اپنے بستر پر دراز ہو گیا۔ آج اس نے لائٹ آف نہیں کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گہری نیند میں تھا۔ اگلی صبح حسب معمول پھر ٹوٹی کھلی تھی اور پانی اپنی مخصوص آواز میں بیسن پر گر رہا تھا۔ فاتح چون کر اٹھ بیٹھا۔ اس کے جسم میں پانی کی آواز سنتے ہی سرسراہٹ سی دوڑنے لگی تھی۔ وال بند کرتے ہی وہ دوبارہ بھاگ آیا تھا۔ فرجان بھائی اس کمرے میں گئے اور وہاں نصب کے کیمرے اٹھا لائے۔ ایک بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر چھپا کر رکھا گیا تھا۔ وہ کیمرہ دروازے کو کور کرتا تھا تاکہ اگر کوئی دروازے سے اندر داخل ہو تو کیمرے کی آنکھ سے پوشیدہ نہ ہو سکے۔ دوسرا کیمرہ واش روم میں تولیہ سٹینڈ پر کپڑوں کے درمیان خفیہ رکھا گیا تھا۔ اس کا رخ بیسن کی طرف تھا۔ تیسرا کیمرہ واش روم کے دروازے کی اندرونی سمت لگایا گیا تھا۔ فرجان نے رات کو ریکارڈ شدہ ویڈیوز اپنے لیپ ٹاپ پر چلائی۔ سب گھر والے ہال کمرے میں جمع تھے۔ فرجان کارپیٹ پر بیٹھا تھا۔ امی ابو صوفے پر، زوبیہ اور فاتح اس کے دائیں بائیں جم گئے تھے۔ رات کے 1 بجے تک کچھ نہ ہوا۔ بس ویڈیو میں فاتح کے خراٹے ہی گونجتے رہے۔ 2:10 پر واش روم والے کیمرے میں کچھ سرگرمی نظر آئی۔ سب لوگ بنا پلک جھپکائے اسکرین کو دیکھے جا رہے تھے۔ تجسس کے مارے ان کا برا حال تھا۔ آخر وہ شے نظر آ ہی گئی جو پچھلے 4 دن سے فاتح کے حواس پر چھائی ہوئی تھی اور رات کے جانے کے اس میں ٹوٹی کو کھول کر چلی جاتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی سب لوگ پہلے تو حیرت سے چلائے، پھر خوب زور و شور سے ہنسنے لگے۔ فاتح بھی کھسیانی ہنسی ہنس رہا تھا۔ زوبیہ ہنستے ہنستے دوہری ہو کر کارپیٹ پر ڈھے گئی تھی۔ پانی کا بھوت منظر عام پر آ چکا تھا۔ وہ ایک موٹا تازہ کالے رنگ کا چوہا تھا۔ وہ واش روم کی چھوٹی کھڑکی سے اندر کودتا تھا۔ کھڑکی پر سلاخیں نہیں تھی، اس سے وہ بآسانی سے اندر آ جاتا تھا۔ وہ کموڈ پر اترا اور وہاں سے چھلانگ لگا کر بیسن پر چڑھ گیا۔ ٹونٹی گھومنے والی نہیں تھی بلکہ اس کا وال ذرا سا اوپر اٹھتے ہی پانی آنے لگ جاتا تھا۔ چوہا بیسن میں بیٹھا اور اگلے پاؤں سے وال کو اوپر کر دیا۔ ٹونٹی سے پانی کی دھاریں بہنے لگی۔ چوہا کچھ دیر پانی پیتا رہا اور جب بیسن میں پانی جمع ہو گیا اس میں نہانے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ پانی میں نہاتا رہا، پھر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا۔ ٹونٹی کھلی رہی اور پانی بہتا رہا۔ اب سب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ پانی کا بھوت کون ہے۔ واش روم کے ساتھ باہر والی سمت خالی ہے، چوہا وہیں سے آتا تھا۔ اگلے دن ابو جان نے کھڑکی بند کروا دی اور یوں پانی کا بھوت مزید پانی ضائع نہ کر سکا۔ کئی دنوں تک ان کے گھر چوہے کا تذکرہ ہوتا رہا۔ فاتح کے دل سے بھی اب پراسرار مخلوق کا خوف دور ہو گیا۔